ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کے آغاز میں یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ الف لام میم کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ جو دوبارہ ہم یہاں اب تکرار نہیں کرتے ہیں۔ دوسری آیت کے آغاز سے اللہ کے نام سے خدائے کریم نے اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ یہ سورت بھی لمبی سورتوں میں سے ایک سورت شمار ہوتی ہے، اور اس میں بھی خدائے منان نے بندے اور خود اللہ کے تعلقات کے مختلف زاویے بیان کیے۔ اب ہم اس کو تمام تر اگر چاہیں کہ احاطہ کریں تمام موضوعات کا، اور یہ کہیں کہ اس کی جو ہے یہ باتیں اس میں موجود ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین کوشش کرتے ہیں کہ موضوعات کا ابتدا میں احاطہ کر کے مخاطبین کو بتا دیں، ایسا ہم کر سکنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ جو موضوع ہمیں سمجھ آئے گا آیات کے مطابق اس کو اسی جگہ پر ہی مناسب انداز میں بحث پہ لایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس مسئلے کو قرآن کے مطابق سمجھا جائے۔ اس لیے اس کے موضوعات جو کہ تمام انسانی موضوعات کو پر مشتمل ہیں، اس میں ہر قسم کی گفتگو جو انسانوں کو حقیقت کے بیان کے لیے ضروری ہے، خدائے کریم نے اس میں شامل کر دی ہے۔ اور مجموعی طور پر قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ تبیان لکل شیء تفصیلا لکل شیء، اور یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں، اور حتیٰ کہ ایک جگہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہا گیا ہے۔ اب کتاب مبین کا یقیناً یہ ایک پر تو ہی ہے قرآن، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ پس ہم وعلیکم السلام اس بات کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ خدائے کریم نے اس صورت میں وعلیکم السلام کیا بیان فرمایا ہے۔
شروع سے ہی خدا کریم اس آیت میں، پہلی آیت میں اپنا نام لیتا ہے، اللہ۔ اللہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو نہ سمجھا جائے، یعنی عام لفظ الہ سے لیا ہوا ہی لفظ ہے اللہ، اور اس کے ساتھ ایک الف لام لگا ہوا ہے، الف لام، تو الہ سے اللہ، الالہ بنا تھا۔ عربوں میں یہ عربی کلام میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہاں کچھ حروف کو کسی لفظ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اناس تھا تو ناس بن گیا مثال کے طور پر، الف وہاں حذف ہو گیا، یا اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں ایک لفظ کا حصہ ہوتا ہے کوئی حرف، اور پھر استعمال میں یا ایک عرصے کے بعد اس کو آسانی کے لیے کم کر دیا جاتا ہے اور باقی حصہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ الالہ تھا تو اس میں بھی یہ جو اضافی الف درمیان میں بن رہا ہے، درمیان والا الف جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا اور یہ بن گیا اللہ۔ چونکہ دو لامیں اکٹھی آ گئیں تو لام کو لام میں ادغام کر دیا گیا اور بن گیا اللہ، اللہ۔ تو معنی کیا ہے اللہ کا؟ الالہ، یا جو لفظ جہاں سے یہ لیا گیا ہے، الہ کا لفظ متعدد، اصولی طور پر مختلف اس کے لغات نے مختلف اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اس کا اوریجن یا اس کی جو ابتدا ہے، عرب پہلے اس کو کس میں استعمال کرتے تھے۔ تو دو مرکزی معنی اس کے لیے گئے ہیں، جو کہ ایک لفظ ہے کہ اس کا معنی شمس ہے۔ الالہ عرب جو ہے وہ شمس اور سورج کے لیے بولتے تھے، یعنی روشنی کے لیے بولتے تھے، ضیاء کے لیے، نور کے لیے۔ تو یعنی الالہ بولتے تھے، الہ۔ دوسرا جو ہے اس کا معنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی عبودیت ہے، بندگی کرنا، چونکہ ملک بھی ہوتی تھی اس وقت، مالک ہوتے تھے اور عبد ہوتے تھے، تو عبودیت کے نام کے لیے، عبودیت کے لیے الہ بولا جاتا ہے۔ ان دونوں معنوں کو بھی لیا جائے تو دونوں ہی ٹھیک ہیں اور دونوں معنی یہاں ہمارے پاس بن سکتے ہیں۔ نہیں ہے اس جہان میں کوئی معبود، یہ خدا کریم جملہ خبریہ استعمال کر رہے ہیں یہاں، اللہ لا الہ، ابتدا ہی اللہ سے کر رہا ہے، تو اس کی خود توجیہ موجود ہے کہ یہ اللہ ابتدا میں یہاں کیا ہے۔ هو اللہ مثلا، هو اللہ لا الہ الا، یہاں آگے پہلے اللہ اپنا نام لے کر، چونکہ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ ایک خدا بن جاتا ہے، ایک اللہ، ایک وہ نور، ایک وہ معبود، وہ خاص معبود، لا الہ الا۔ آگے جو جملہ ہے اس میں ہے لا الہ۔ لا الہ جو ہے یہ نکرہ سیاق کے نفی میں آیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نکرہ سیاق کے نفی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی کوئی ہے ہی نہیں، جملہ خبریہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، حکم تو نہیں دے رہا ہے، یہ جملہ انشائیہ حکمیہ نہیں ہے، امریہ نہیں ہے کہ اللہ، یا نہیں والی بات نہیں ہے، نہیں ہے کہ نہ کریں، نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ خبریہ ہے، خبر دے رہا ہے کہ نہیں ہے، اصلا ہے ہی نہیں، لا الہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، معبود یا کوئی دوسرا نور موجود ہی نہیں ہے۔
اسی لیے قرآن کی دیگر آیات میں خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ جو آپ وما تعبدون الا ما اسمان سمیتموہا، یہ آپ نے صرف نام رکھے ہوئے ہیں، فرضی چیزیں ہیں جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ ہیں ہی نہیں، ایسا وجود ہی نہیں رکھتی ہیں، ایسا خود ان کا اپنا وجود بھی نہیں ہے، وہ وجود بھی ادھار کا ہے، وہ وجود بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، صرف آپ نے نام رکھا ہوا ہے، الا اسمان سمیتموہا، تو آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، الا وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بس اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہ ہے ہی نہیں، لا الہ ہے ہی نہیں، جیسے لا رجل فی الدار، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، لا رجل یعنی مرد کی جنس ہی، نفی جنس کر رہا ہے، یعنی ٹوٹلی ہے ہی نہیں، اور جملہ خبریہ ہے، مگر وہ، الا ہوا، مگر وہ، ہاں وہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ وہی ہے جو ہمارے بعض عارفوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نفی اس بات کی، کیا لگا کہ وہ ہے نہیں ایسے، یہی نفی اس بات ہے، نفی ہے، پہلے نفی ہے، پھر کیا ہے، اس بات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی سوائے اس کے، یعنی خدا کریم ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی سوچیں، تدبر کریں، پھر سے سوچیں، اچھا اے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، چلیں یہی ہے، ایک اللہ ہے، یہی معبود ہے، یہی نور ہے، تو اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اب یہ جو خاصیت بیان کرے گا تو یہ کسی اور میں نہیں ہے۔ نمبر ایک الحی، وہ ہے جو ہے ہی ہے، حیات اس کے اندر ہے، اس میں ہے، وہ ہے ہی ہے، وہ مہیا نہیں ہے، ذل حیات نہیں ہے، ہے ہی ہے، یعنی خود حیات اس کی ذاتی ہے، وہ حیات رکھتا ہے اور دوسروں کو حیات دینے والا ہے، باقی سارے مہیا ہیں، پہلے اموات تھے، فاحیاکم کنتم امواتا فاحیاکم، آپ سب ممات تھے، ختم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کوئی آپ میں جان نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، ہم نے آپ کو زندگی دی، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں، دعوے دار ہی نہیں ہے، دعوے دار ہی نہیں ہے، اللہ کا دعویٰ ہے لیکن اور کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے، کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یعنی جہان میں کوئی ایسا دعوے دار ہے ہی نہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس کو پیدا نہیں کیا گیا، اس کو بنایا نہیں گیا ہے، اس کو حیات نہیں دی گئی، کوئی ہے ہی نہیں، یعنی خدا کریم ہمیں سوچنے کے لیے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ الحی وہ جو ہے ہی ہے، جو زندہ ہے، جس کے یعنی میت ہونے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ کسی زمانے میں تھا، نہ کسی زمانے میں ایسے تھا کہ وہ نہیں تھا اور ہوا، ہے ہی ہے، جب سے ہے ہی ہے، جب بھی اس کے بارے میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ ہے ہی ہے، پھر خود زندہ ہے، صرف اتنا، وہ جو کہ معبود ہونے کا حق رکھتا ہے، اللہ ہے، معبود ہے، نور ہے، وہ حق رکھتا ہے، صرف ہے ہی ہونے کی وجہ سے، یہ دلیل بیان کر رہا ہے، کیوں لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہمیں دلیل دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے، فرماتا ہے دلیل یہ ہے، الحی القیوم، وہ ہے ہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کنتم امواتا، بلکہ
تمام چیزوں کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ ساری ہر چیز میں یہ تھی، خدا نے ان کو زندگی دی ہے، خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، خدا، کیونکہ کوئی اور دعوے دار ہی نہیں ہے۔ جتنے معبود بھی، جتنے بھی، مثلا فرعون فرض کروں، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہتا ہے ربکم الاعلی، لیکن کبھی اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ میں نے بنائی ہیں، میں نے زندگی دی ہے سب چیزوں کو، یہ کبھی نہیں۔ وہ رب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، رب یعنی چلانے والا، جو ادارہ کرنے والا ہوتا ہے۔ پیدا کرنے کا تو کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، ہے ہی جو زندگی رکھتا ہو، اور تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں جب سے ہوں میری صفت یہ ہے کہ میں زندگی، اس لیے کہ کچھ ٹائم کے بعد تمام انسانوں نے مر جانا ہے، تمام زندوں نے ختم ہو جانا ہے، مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو دوسری ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نابودی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور دوسری صفت، الہ ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر معبود بنانا ہے تو یہ چیزیں لے آئے، کوئی لے آئے تو پھر ہے، کوئی یہ چیزیں لے آئے۔ واقعاً خدا کریم نے بتا دیا ہے، فارمولہ یہ ہے، معبود ہونے کے لیے یہ شرط ہے، القیوم، قیوم ہو۔ ایک ہوتا ہے قائم، قائم یعنی خود جو قیام رکھتا ہے، یعنی جو اپنی صلاحیتوں اور اپنے اس ڈھانچے کے مطابق اور اپنے وجود کے مطابق پوری طرح قائم ہے۔ جیسے درخت ایک قائم ہوتا ہے، قوام رکھتا ہے، یا انسان جو ہے اقامت الانسان، قامت الانسان، اسی انسان کی قامت سے کہ جو صحیح کھڑا ہو سکے، جو صحیح اپنے وجود کو قائم رکھے اور صحیح سے اپنی تمام جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو انجام دینے کی قوت رکھتا ہو، وہ قائم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مردہ قائم ہو، تو مردہ نہیں، وہ جو خود سے قائم ہے، جو خود اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکے، نہ یہ کہ جس کو کھڑا کر کے دیا گیا ہو۔ تو اس میں پھر قیوم آ جاتا ہے۔ قیوم یعنی جو قائم خود نہیں، نہ صرف یہ کہ خود قائم ہے، بلکہ اس نے تمام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ القیوم، القیوم یعنی ایک لفظ ہے جو صرف اس پہ فٹ آتا ہے کہ اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ دوسرے جتنے بھی الہ ہیں جن کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ تو خود کو بھی قائم نہیں رکھ سکتے، خود کو بھی قائم نہیں رکھ سکتے۔ ایک مکھی ان کے آس پاس میں آ جائے تو وہی مکھی ان کے لیے بہت ہو رہتی ہے۔ ایک چھوٹی سی، وہ تو اپنی چھینک کو بھی نہیں روک سکتے ہیں، ہاں، وہ تو اپنے اندر کی حرکات کو نہیں روک سکتے ہیں، اسی پیٹ کو ہی نہیں قابو کر سکتے۔ کوئی انسان نہیں ہے ایسا کہ وہ کہے کہ اندر پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو، بھائی تیرے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اب تو نے کھا لیا ہے، یہ اختیار میں تھا، کھانے کے بعد اب اندر کی جو ساری ایکٹیویٹی ہے وہ کس کے ہاتھ میں، اور تو روک لے، ہاں، بٹن آف کر دے کہ بھائی نہیں چلنا آگے، ہضم نہیں کرنا ہے، روک لینا ہے، آگے نہیں چلانا ہے، ضرورت پیش نہ آئے کوئی مجھے، نہیں بھائی اب تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو خود بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ 2 دن نہ سوئے، 3 دن نہ سوئے، کر کے دکھائے، 10 دن نہ سوئے،
چلیں فرض کریں کوئی پریکٹس کر کے 1-2 دن تک برداشت کر لے، 3 دن، کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان خود کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی انسان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ تو خدا ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے، نور محض ہونے کے لیے حی ہونا اور پھر قیوم ہونا شرط ہے۔ اس لیے خدا کریم نے 2 جملوں میں، 2 باتوں میں اپنی تعریف کر دی کہ اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ صرف قابل عبادت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، جو حی ہے اور قیوم ہے۔ یعنی یہ دعویٰ صرف بلا دلیل نہیں ہے کہ بس اللہ آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ اسی کو مانیں، اسی کی بندگی کریں۔ بندگی کی وجہ ہے کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس قیام میں ساری صفات الہ آ جاتی۔ یہ صرف کیونکہ قائم رکھنے والے کے لیے خالق ہونا بھی ضروری ہے، رب ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی قائم رکھنے کے لیے رب ہونا ضروری ہے، رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، خالق ہونے کے لیے مرید ہونا ضروری ہے، مرید اور حی اور قادر ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور عالم ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں تب جا کر کوئی رب بن سکتا ہے، تب جا کر کوئی خالق بن سکتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی رب ہے۔ ہاں، وہ اس طرح تو اگر عربی کا لفظ صرف لینا ہے تو وہ فتح کی ماں بھی رب ہے، اس لیے کہ اس کو بھی عرب کہتے ہیں ربۃ البیت، گھر چلانے والی۔ اگر صرف باتیں کرنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، پھر دوسروں کو بھی نہ روکے۔ پھر اگر کوئی اور بھی دعویٰ کر بیٹھے، فتح کی ماں بھی کہے کہ میں بھی رب ہوں، تو پھر اس کو بھی نہ روکیں۔ وہ تبھی قرآن نے نقل بھی کر دیا کہ فرعون نے بھی کہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ دعویٰ کرنے میں کیا ہے، کر دیا اس نے، آیا پھر وہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد خدا کریم اپنا بتا کر انسانوں کے ساتھ رابطے کی بات شروع کرتا ہے کہ معبود وہ ہے، اے اللہ تو معبود ہے، ٹھیک ہے، الحی القیوم سے تو نے ثابت کر دیا کہ تو ہی معبود ہے۔ معبود جن کے لیے ہے ان میں انسان بھی ہیں، باقی ساری چیزیں بھی ہیں، ان کے لیے بھی معبود ہے۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پوری کائنات اس میں ہے۔ لیکن خدا کریم چونکہ مخاطب اس کتاب میں انسانوں سے، اور انسان ہی اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ خطاب کیا جائے اور ان کو بتایا جائے، اس لیے کہ ان کو خدا کریم نے اپنے روح سے ان میں روح پھونکا ہے، اور اس میں اختیار شامل ہے۔ باقی چیزوں میں اختیار شامل نہیں ہے، باقی چیزیں مجبور ہیں، باقی چیزیں فکس ہیں، وہ اپنے راستے پر اسی طرح چل رہی ہیں جیسے خدا کریم نے ان کے لیے فکس کر دیا ہے۔ خلق ثم ہدی، ہر چیز کے لیے فکس ایک لائن موجود ہے، لیکن انسانوں کے لیے اختیار موجود ہے۔ چونکہ اختیار ہے تو یہاں عبادت اور بندگی کا طریقہ کار خدا کریم بتائے گا، راستہ بتائے گا۔ اس لیے خدا کریم رابطہ کرتا ہے انسانوں سے، اور رابطے کے لیے کیا طریقہ کار اپناتا ہے؟ یہ انسانوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو بتاتا ہے کہ انسانوں آپ فکس نہیں ہیں،
آپ ایک بوٹے کی طرح نہیں ہیں، آپ ایک بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہیں کہ جن کی زندگی فکس ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ہونا ہے، اور پھر ان سے کوئی پوچھ نہیں ہونی، پوچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اس لیے کہ فکس طریقہ کار موجود تھا، اس کے مطابق وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے ادھر ادھر، جو کچھ ان کے لیے طے تھا وہی ہوا ہے، وہ کر کے چلے گئے ہیں، ختم شد۔ لیکن انسان کے لیے یہ ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا کی گنجائش موجود ہے، اس لیے خدا کریم انسان سے رابطہ کر کے اس کو راستہ بتا دیتا ہے کہ انسان تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہو، ادھر بھی جا سکتے ہو، جس راستے پہ جاؤ گے اس کے بعد والے جو امور ہیں، جو نتائج ہیں، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کتاب میں خدا کریم نے ہمیں وہ چیز بتائی ہے جو بعد میں پیش آنے والی ہے، کہ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا نزل علیک الکتاب، پیغمبر کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے، پہلے بھی شاید کئی نشستوں میں عرض کیا ہے کہ سارا قرآن ایک قسم کی بات چیت ہے خدا کی پیغمبر کے ساتھ، جیسے کسی خاص محفل میں یا کسی خاص اس میں دو بندے باتیں کرتے ہیں اس انداز میں، پھر کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ بھی خدا کریم مخاطب ہوتا جاتا ہے، جبکہ پیغمبر کی موجودگی میں، تبھی تو فوراً جب ضرورت ہوتی ہے تو پیغمبر کو سامنے، پیغمبر کے ساتھ بات کر لیتا ہے۔ یہاں بھی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل۔ یہ اس آیت میں دو تین باتیں ہیں، ان میں سے پہلے جو ہے نا، ہم نزلہ جو ہے، نزلہ کا اصل معنی جو ہے وہ کیا ہے، جو لیا گیا معنی وہ بھی دوستوں کو پتہ بھی ہے اور بتا دیں گے پھر سے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو فرق رکھا ہے، نزلہ کا کس بارے میں، کتاب، یعنی یہ کتاب قرآن، اس بارے میں کہا کہ نزلہ، لیکن وہ جو تورات اور انجیل ہیں جو اس سے پہلے آئی ہیں، اس کے بارے میں کہا انزلہ۔ ایک ہی آیت میں دو تعبیریں، یعنی فعل کے تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی؟ شاید وہ جو ادب میں الفاظ کے بہت زیادہ استعمال اور کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، کہ وہ ممکن ہے کہ یہ صرف تبدیلی وہ ہے، الفاظ ہے اور لفاظی ہے یا اس طرح، ایسا نہیں ہے، قرآن ہے یہ۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے کہ جیسے خیالاتی اس میں مختلف الفاظ کو ادھر سے ادھر جوڑا جائے، آسمان کے کلاب زمین سے ملائے جائے، ایسے نہیں۔ نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب جو ہے وہ نازل کی، لیکن نزلہ میں جو معنی ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور آگے کہا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، انجیل اور تورات کو پہلے نازل کیا۔ ہم اردو میں تو نازل کا معنی، یہاں یہ بیچارے بھی اردو کی جو محدودیت ہے اس کی بنیاد پر ایک ہی معنی دونوں کا کر رہے ہیں، وہ بھی نازل ہوا، وہ بھی نازل ہوا، لیکن یہ عربی ہے، عربی مبین ہے، اور اس میں نزلہ کا معنی علیحدہ ہونا ہے، انزلہ کا معنی کچھ فرق کے ساتھ ہونا ہے، ایک ہی معنی ہم نہیں کر سکتے، تبھی تو جملے علیحدہ، نہیں تو ایک ہی لائن میں کہہ دیتے نزل الکتاب والتوراۃ والانجیل، بات ختم۔ علیحدہ ان کو ذکر کیا، پھر اس کو علیحدہ ذکر کیا، کچھ تو فرق ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ اس فرق کو جانیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔